كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعجل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى إلى آخر الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألا إن في الدنيا جنة كما أن في الآخرة جنة
من لم يدخل جنت الدنیا لم يدخل جنت الآخرہ او کما قال رحمہ اللہ تعالی۔ مسجد محمدی اہل حدیث گومتی پور احمد آباد کے قابل احترام ذمہ داران، اراکین، منتظمین اور خصوصیت کے ساتھ اس مسجد کے فاضل امام و خطیب برادر عزیز شیخ شاہد ثنابلی حافظہ اللہ، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، سعادت کی بات ہے، میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ سے اس مسجد میں ایک سے زیادہ ملاقاتیں اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اور آج پھر یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرما رہا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ رشتہ ایمان کا ہے، یہ رشتہ اللہ کی کتاب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون جنہیں ہم کہتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ علماء کا جو منہج اور جو راستہ تھا، اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملاقات کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو، اس منہج کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ بہت ہی زیادہ فکر مندی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے اور اس کی اصالت کو، اس کی حقانیت کو بہت اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بٹھانے، ازبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سنبھالنے کی، اسے بچانے کی، مختلف فتنوں سے، مختلف آزمائشوں سے اور مختلف انداز سے اسے ضائع کرنے والے اسباب سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج کیا جو یہ ماہانہ اجتماع ہے یا اس کا پروگرام ہے، اس پروگرام میں آپ کے لیے کس عنوان کا انتخاب ذمہ داران نے، احباب نے کیا ہے، وہ آپ نے سنا، زندگی میں سکون ضائع کرنے والے اسباب، زندگی میں سکون، اطمینان برباد کرنے والے اسباب کیا ہیں۔ یہ عنوان بہت لمبا ہے، اور زندگی میں جتنی مشکلات ہیں اور جتنی بھی سکون کی بربادی کی باتیں ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں یا مختلف زبانوں سے سن سکتے ہیں، ان تمام سکونوں کی بربادی کا یہ عنوان ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مختصر بھی جواب ہے، شارٹ میں، چند لفظوں میں، اور تفصیل سے بھی بہت زیادہ لمبا چوڑا جواب بھی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ بہت اختصار کے ساتھ جو جواب ہے اسے بھی سمجھ لیں، اسباب کیا ہیں، بنیادی سبب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بہت سارے اسباب میں سے چند اسباب، وقت کی اجازت جتنی ہو اس کے اعتبار سے 2، 4، 6 اسباب بھی ہم سمجھ لیں کہ آخر کیا اسباب ہیں۔ لیکن ان سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو ایک بات بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو عنوان ہم نے آپ میں رکھا، زندگی میں سکون کے برباد کرنے والے اسباب کیا ہیں، تو مسئلہ یہی ہے کہ کون سی چیز کو سکون کہتے ہیں اور کس چیز کو سکون کی بربادی کہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کس چیز کو سکون سمجھ رکھا ہے اور اس کے برباد ہونے کو ہم بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں، تو جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کیوں برباد ہو رہا۔ تو سب سے پہلے یہی جاننا ضروری ہے کہ زندگی کا سکون اصل ہے کیا، زندگی کا اصل اطمینان کیا ہے، کیونکہ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نہ جانے کس چیز کو سکون سمجھتا ہے، نہ جانے کس سکون میں رہنا چاہتا ہے، نہ جانے کس سکون کی تلاش میں ہے، اور جہاں اصل سکون ہے اس سے دور ہے وہ۔ تو سکون اور سکون کا سرچشمہ، سکون کا خزانہ اور سکون کا سورس اور جو مرجع ہے اس سے پورے طور پر بیگانہ ہے، اور اس سے ہٹ کر کے سکون کی تلاش کر رہا ہے۔ تو اس کے یہاں سکون کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ ہم اور آپ پہلے یہ بھی جان لیں کہ آخر سکون کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ذرا سا شریعت کی اصطلاح کی طرف جائیں تو شریعت کی اصطلاح میں، اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں، اس سلسلے میں کم باتیں نہیں ہیں، بہت زیادہ باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، جزویات ہیں۔ ایک ایک نقطے پر ہمیں اللہ کا کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بتلاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھو سکون ہے اور اس وجہ سے سکون تمہارا ضائع ہو رہا ہے، یہ دیکھو اطمینان ہے اور یہ اطمینان تمہارا فلاں وجہ سے ضائع ہو رہا، غارت ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بہت تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت میں بتلایا گیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، یہ سکون جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو برباد ہو رہا ہے، یہ سکون پریکٹیکلی دنیا میں رہ چکا ہے، یعنی یہ سکون رہا ہے دنیا کے اندر۔ ایک طبقہ، پہلا بیچ نبی کے صحابہ کا،
سکون میں تھا، تابعین سکون میں تھے، تبع تابعین سکون میں تھے، ان کے راستے پر چلنے والے سکون میں تھے. اس لیے بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہم جانے کہ سکون کہتے کس کو ہیں. اگر ہم سکون کا صحیح معنی سمجھتے ہیں، راحت کا، اطمینان کا، آسانی کا، امن کا، عافیت کا اگر معنی ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بس پلٹ کر کے اس پہلے بیچ کی طرف چلے جائیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون عطا فرمایا اور پھر انہی کو آئیڈیل بنا دیا کہ انہی کے راستے پر رہو گے تو تمہیں بھی سکون ملے گا. تو سکون کا معنی کیا ہے؟ دولت، بہت سارے لوگ دولت کو سکون سمجھتے ہیں کہ دولت اگر حاصل ہو جائے تو سکون مل گیا. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ عہدہ، بہت بڑا منصب اگر حاصل ہو جائے تو ہمیں سکون مل جائے. کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں مثال کے طور پر سیاسی مناصب میں سے کسی اونچے منصب پر فائز ہو جاؤں تو مجھے سکون مل جائے گا، راحت مل جائے گی. تو لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں جس کے اعتبار سے لوگ اس کو سکون اور اطمینان سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کچھ اور فارمولہ ہے. بہت زیادہ دولت مند بھی ہے لیکن اصل سکون اس کے پاس نہیں ہے تو دولت کے باوجود بھی اسے سکون نہیں. یعنی دولت ہے لیکن پھر بھی سکون کی تلاش کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دنیا میں کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو سکون میں ہے؟ کتنے زیادہ دولت مند لوگ ہیں جن کو انجیکشن کے بغیر نیند نہیں آتی ہے. کتنے ایسے سارے لوگ ہیں جن کو اتنا ٹینشن ہے، اتنا ڈپریشن ہے، اتنی الجھن ہے زندگی میں کہ بغیر ڈاکٹر کے علاج کے، بغیر ٹیبلٹ لیے ہوئے ان کو نیند نہیں آتی ہے. کتنی کتنی راتیں گزر جاتی ہیں اس کو نیند نہیں آتی ہے. کیا دولت نہیں اس کے پاس؟ بے انتہا دولت ہے اس کے پاس. دولت کا انبار ہے، گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اسباب زندگی ہے، وسائل ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اسٹیٹس ہے، سماج میں اس کا نام ہے، چرچا ہے، لوگ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لوگ اس کی خبریں میڈیا کے پردوں پر دیکھ رہے ہیں. ایسا آدمی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. تو سکون کسی اور چیز کا نام ہے. ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا نقطہ یہی جاننا ہے اور پھر اس کے بعد میں مختصر جواب اور اس کے بعد کچھ نقاط اور کچھ پوائنٹس پر اس کا تفصیلی جواب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. اور یہ ہم نے شروع میں کہا کہ یہ بہت لمبا موضوع ہے، بس یہ سمجھیں کہ اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس کا مقدمہ ہے، ایسا سمجھ کر کے آپ چلیں. اللہ کے کلام کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں، ان میں سے چند ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کیا فرماتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان حدیثوں میں کیا فرماتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بات معلوم پڑے گی کہ اصل میں سکون، اطمینان، راحت کہتے کس کو ہے اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ سکون اور اطمینان کا معنی جو کچھ ہے اس کا سرسری طور پر سبب کیا ہے. اگر وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ سکون نہیں ملتا ہے تو اس کے اسباب میں بنیادی اسباب، مرکزی اسباب کیا ہے. ہم نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرماتا ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن. اچھا میں یہ بات اور کہہ رہا تھا، وہ بات پھر آگے نکل گئی کہ یہ جو سکون راحت کا ہم نے عنوان اردو میں دیا ہے، اگر شریعت کی اصطلاح میں جائے تو اس کو ہم دو لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں. ایک ہے سعادت جس کو ہم نیک بختی کہتے ہیں. نیک بختی، مزہ، زندگی کا لطف، اور جس کو ہم وہی کہہ لیتے ہیں سکون ہے، راحت ہے، اور انسان عافیت میں ہے، انسان امن میں ہے، انسان خوش و خرم ہے، انسان فرحت انبساط کی زندگی گزار رہا ہے. اور اس کے بالعکس یعنی اس کی ضد ایک لفظ ہے جس کو شقاوت کہتے ہیں، جس کو اردو میں بدبختی کہتے ہیں، فارسی میں اردو میں بدبختی کہتے ہیں. یہی جو شقاوت ہے نا، شقاوت، بدبختی، اصل میں اسی عنوان کو یوں سمجھیں کہ اردو میں یہ نام دیا جائے گا. اگر عربی میں نام دینا ہو تو اسباب الشقاء، شقاوت اور بدبختی کے اسباب کیا ہیں، اور اسی کو اردو میں عنوان دینا ہو تو کیا عنوان بن جائے گا؟ عنوان بن جائے گا زندگی کا سکون، زندگی کی راحت برباد کرنے والی چیزیں کون سی ہیں. تو شقاوت اور سعادت یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے نا، ہم جب 40 دن نطفے کی حالت میں، 40 دن جمے ہوئے خون علقہ کی حالت میں، 40 دن مضغہ گوشت کے لوتھڑے کی حالت میں، یہ 40 120 اسی کو 4 مہینہ کہا جاتا ہے. یہ 4 مہینے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں نا
تو اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے جو موکل یعنی اسی بچے پر جو نطفے جمے ہوئے خون اور اس کے بعد گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں آگے آگے کے مرحلے طے کر رہا ہے، اور اس کا وقت مقرر آئے گا تو دنیا میں آنکھیں کھولے گا اور وہ پیدائش کے مرحلے سے گزرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی کے بارے میں چند چیزیں نوٹ کر دی جاتی ہیں۔ زندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی میں سکون اور راحت کو برباد کر دینے والے اسباب کیا ہیں؟ یہ بنیاد ہے، زندگی کی بات چل رہی ہے۔ زندگی کا آغاز جب ہوا ہے، جب زندگی کے اسباب کا، زندگی کے آغاز کا پروسیس یعنی اس کا سلسلہ جو ہوتا ہے، قطرے، ایک پانی کے قطرے سے شروع ہو کر اور اس کے بعد جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں دنیا میں، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 مہینہ جب مکمل ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، فَيَكْتُبُ أَجَلَهُ وَعَمَلَهُ، ہے نا، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 4 باتیں نوٹ کر دیتا ہے، 4 باتیں لکھوا دیتا ہے، اور سب سے بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کی زندگی میں راحت سکون رہے گا یا اس کی زندگی میں راحت سکون نہیں رہے گا۔ یہ عقیدہ، یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر ہم نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا تو پھر ہم دنیا بھر کے اسباب اکٹھا کر لیں جس کے ذریعے سے ہم پتہ لگانا چاہیں اور اپنے آپ کو زندگی کے سکون میں رکھنا چاہیں، زندگی کے اندر بے چینی بے سکونی سے بچنا چاہے تو بھی ہم نہیں بچ سکتے، کیونکہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ زندگی میں اگر الجھن ہے، زندگی میں بے چینی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے تو اس کا ایک بڑا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدر کا فیصلہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اگر تقدیر پر سے ایمان ہٹا تو دنیا کے سارے اسباب اکٹھا کرنے کے باوجود بھی ہمیں زندگی کا سکون نہیں ملے گا۔ اگر روزی کم ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، سکون میں رہو گے۔ اگر دولت کم ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو، سکون میں رہو گے، اطمینان میں رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں یہاں پر آتی ہیں اور پڑھنا چاہیے لیکن وقت کم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو کہ زیادہ دولت مند ہے تو اس کی طرف نہ دیکھو، اسے متاثر مت ہو، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَىٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، ان کو دیکھو جو تم سے کم دولت والے ہیں، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کیونکہ اگر تم اوپر والے کو دیکھو گے تو جو نعمت تمہارے پاس ہے، جو مال دولت اسباب بیوی بچے گھر دکان مکان جو بھی ہے تمہارے پاس، جو بھی کم زیادہ ہے، تو اس نعمت کی قدر کرو گے۔ اگر اوپر والے کو دیکھو گے تو قدر نہیں کرو گے، سوچو گے یہ کیا ہے، میرے پاس کیا چیز، یہ دیکھو کروڑوں کے اربوں کے مالک ہیں اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، 10,000 کا آدمی نہیں ہوں، 20,000 کا آدمی نہیں ہوں، میرے پاس تو اچھا گھر بھی نہیں، میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں، میرے پاس تو کوئی عہدہ منصب بھی نہیں، میری کیا حیثیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت آپ کو ملی آپ اس کی قدر نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کریں گے۔ آپ سوچیں گے یہ دیکھو اللہ نے مجھے ایک چھوٹے سے گھر سے ہی مجھے چھوٹے سے گھر سے نوازا ہے، میرے پاس مہنگی گاڑی نہیں ہے لیکن میرے پاس چلو ٹھیک ہے موٹر سائیکل ہے، یا مثال کے طور پر کوئی چھوٹی سستی گاڑی ہے، الحمدللہ ہے۔ تو کتنے سارے لوگ ہیں جو پیدل چلنے پر مجبور ہیں، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جو کرایہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے، جن کی آمدنی 5,000 10,000 بھی نہیں ہے، 2,000 1,000 بھی نہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائی ہے آپ اس کی قدر کریں گے۔ اس لیے تقدیر پر ایمان یہ مومن کے یہاں اگر موجود ہے تو یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون اور راحت رہے گا، کیونکہ اس کو اللہ کے فیصلے پر اطمینان رہے گا۔ اللہ نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے لیے یہی بہتر ہے، اللہ تو نے دنیا مجھے کم دی ہے لیکن تجھ سے دعا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں عطا فرما دینا۔ تو زندگی کی سکون اور راحت کے بارے میں ایک بنیادی بات شروع میں سن لیں۔ میں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، تم میں سے جو نیک عمل کرتا ہے، تم میں سے جو نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد اور عورت جو بھی ہو، جو تم میں سے نیک عمل کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالت اس کی یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہے، یعنی ایمان والا ہے، ایمان کی حالت میں جو نیک عمل کرتا ہے مرد ہے یا عورت ہے،
ایمان اور عمل صالح والا مرد اور ایمان اور عمل صالح والی عورت، اللہ کی تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی جلائیں گے۔ اس کو کون سی زندگی جلائیں گے؟ پاکیزہ، حیاتم طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی یہ تو ایسا جامع لفظ ہے کہ اس کے اندر سکون بھی ہے، اس میں اطمینان بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں امن بھی ہے، اس میں عافیت بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں خوشحالی بھی ہے، اس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں، ڈپریشن نہیں، فکر مندی نہیں۔ یہ لفظ اللہ نے استعمال فرمایا حیاتن طیبہ، نیک عمل اور ایمان ہے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی جلائیں گے، یعنی زندگی جو ہم اس کو دیں گے نا وہ پاکیزہ زندگی جیے گا، دنیا میں پاکیزہ زندگی وہ جیے گا، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ نیک عمل کرتے رہے ہیں دنیا میں، مرد و عورت اور ایمان والے رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم ان کو اچھے سے اچھا اجر و ثواب اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ دونوں باتیں کلیئر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ پاکیزہ زندگی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اب ایمان اور عمل صالح دو ہی بات اللہ نے فرمائی ہے، دولت بھی ہے نا، مال بھی، عہدہ بھی، منصب بھی، سماجی اسٹیٹس بھی، اچھا گھر بھی، اچھی دکان و مکان بھی، اچھی بہت زیادہ، اور کوئی بات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی۔ اللہ نے دونوں چیز کا نام لیا ہے، جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے اس کی زندگی پاکیزہ ہے، اس کی زندگی پاکیزہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سکون و اطمینان کی زندگی حاصل کرے تو سکون و اطمینان کی زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکون و اطمینان کی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی ایمان کے ساتھ گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کی زندگی گزرے۔ یہ زندگی اگر گزر رہی ہے تو دکھ سکھ کے باوجود بھی وہ زندگی امن کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے، راحت کی زندگی ہے۔ دولت نہیں ہے تب بھی، مال نہیں ہے تب بھی، گاڑی نہیں ہے تب بھی، زندگی کے اسباب و وسائل نہیں ہے تب بھی، بڑے اونچے عہدے اور مناصب پر فائز نہیں ہے تب بھی انسان کو جو زندگی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ملی ہے وہ زندگی پاکیزہ زندگی ہے۔ تو اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکیزہ زندگی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم پڑتی ہے اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی دینے کا جو وعدہ فرما رہا ہے اس پاکیزہ زندگی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اب ایمان اور عمل کی کسوٹی پر جب ہم پرکھتے ہیں تو پوری انسانیت میں سب سے اونچا کون ہے؟ سب سے اونچا کون ہے بھائی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے زیادہ پاکیزہ زندگی کسی کی نہیں، کیونکہ آپ سے زیادہ اونچے ایمان والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ عمل صالح والا کوئی نہیں، لیکن آپ کے پاس نہ دولت، نہ آپ کے پاس گاڑی، نہ آپ کے پاس عہدہ و منصب، نہ آپ کے پاس سیاست، نہ حکومت، نہ سرداری، نہ بادشاہت، کچھ نہیں ہے، بلکہ حالت یہ ہے کہ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی سے زیادہ میرے بھائی بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اونچے مقام کا کوئی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ آنے والی ساری نسلوں کے لیے آئیڈیل ہے کہ نہیں آئیڈیل؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ کے نبی کو زندگی سعادت والی زندگی نہیں تھی، وہ پاکیزہ زندگی نہیں تھی، تو کتنے بڑے عیب کی بات ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پاکیزہ نہیں تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے ہمارے لیے، تو آپ سے زیادہ پاکیزہ زندگی والا کوئی دنیا میں جی کر نہیں گیا ہے، اور آپ کے پاس ایمان تھا، عمل صالح، تقوی، انابت، باللہیت، خشوع، خضوع، یہ ساری خوبیاں موجود تھی، یہ سب کے سب ایمان اور عمل صالح کے اندر شامل ہو جاتی۔ اس کے بعد دوسرا پہلو اللہ کے کلام کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے، ذکر یاد، میرے ذکر سے یعنی میری یاد سے، لیکن یہ لفظی معنی ہے، یاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، صرف یہی معنی لے کر کے محدود کر دیں۔ یہ نماز بھی ذکر ہے، یہ روزہ بھی ذکر ہے، یہ حج و عمرہ بھی ذکر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ افضل الذکر ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟
اللہ کی توحید یہ افضل ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا اقرار کرنا، یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا جو ذکر ہو سکتا ہے توحید کے بعد، وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد سنت بھی ہے، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر سے مراد دین ہے، ذکر سے مراد ایمان ہے، ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، تقویٰ ہے، یہ اتباع سنت ہے. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اس کی زندگی کیا ہوگی؟ ضنکا. ضنک کا لفظ پورے قرآن کریم میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے. اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. ہم بات کر رہے ہیں زندگی میں سکون کیسے آئے گا، زندگی کے سکون کو برباد کرنے والے اسباب کون سے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ایک جامع جواب دے رہا ہے. زندگی کس کی برباد ہو جائے گی، زندگی سے سکون کس کے ختم ہو جائے گا، زندگی کا سکون برباد کیسے ہو جائے گا، اس کا ایک سرسری اور مختصر جواب کیا ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. اس کی زندگی سے سکون ختم، راحت ختم، چین ختم، اطمینان ختم، ڈپریشن، الجھن، پریشانی، بے چینی، یہ اس کی زندگی کا، میری بھائیوں، اس کی زندگی کا حال بن جائے گا. اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے دین سے دوری اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو زندگی میں نافذ نہیں کرے گا، اللہ فرماتا ہے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. فَإِنَّ لَهُ، یقیناً اس کے لیے تنگ زندگی ہے، الجھن والی زندگی ہے، سکون اور چین سے دور زندگی. اور کیا فرمایا؟ یہ تو دنیا میں اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، مرنے کے بعد بھی جس کی زندگی دنیا میں بری ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، نہ دنیاوی سکون ہے اور نہ کل قیامت کے دن آخرت میں سکون رہے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے، یہی وعید ہے. اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے آدمی کو ہم قیامت کے دن جب زندہ کریں گے، اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے. زندگی میں اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، آنکھ ہے، ناک، کان، سب ہے، زندگی میں ساری اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے پاس اسباب ہے، اس کے پاس دولت کا انبار ہے، اس کے پاس بڑا سیاسی عہدہ اور منصب سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ اللہ سے کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو بینا تھا، میرے پاس آنکھ تھی، میں دیکھ رہا تھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اس کی لذت اٹھا رہا تھا. اللہ مجھے بینا آدمی کو تو نے آخرت میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہوگا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تجھے اندھا اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی. آپ کو ذکر کا معنی وہاں کلیئر ہو جائے گا. ذکر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں آئی، قرآن کریم آیا، نبی کی سنت آئی، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شرعی آیتیں ہیں، ایک کائنات کی آیتیں ہیں. یہ بڑی بڑی مخلوقات، یہ بھی نشانیاں ہیں اور شریعت کی نشانیاں، قرآن سنت کے دلائل شریعت کی نشانیاں ہیں. كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تجھے اندھا کر کے اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی. فَنَسِيتَهَا، تو نے انہیں بھلا دیا تھا، تو نے کان نہیں دھرا، تو نے توجہ نہیں دی، تو نے اس کی فکر نہیں کی، تو نے زندگی میں میری آیتوں کو نافذ نہیں کیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی لیے اس کی سزا کے طور پر آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. تو اندھا نہیں تھا، بینا تھا، لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ تجھے آج اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ صاف کہتی ہے اگر زندگی کا سکون جائے گا تو اس لیے جائے گا کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا بندہ. اور اللہ تعالیٰ کی آیات آتی ہے، قرآن آتا ہے، سنت ہے، صحابہ کی زندگی ہے، روشنی ہے، نور ہے کتاب و سنت کا، لیکن آدمی اس پر توجہ نہیں دیتا، اپنی ہوس، اپنی خواہشات نفسانی، اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے. اسے جو اچھا لگتا ہے اسے لے لیتا ہے، اسے جو اچھا نہیں لگتا اسے چھوڑ دیتا ہے.
जाओ जिंदगियों में मुशाहदा करके देखो, नाम के मुसलमान कितने ज्यादा हैं, उनकी जिंदगी में कितनी तौहीद है, उनकी जिंदगी में कितनी सुन्नत है, उनकी जिंदगी में कितना हलाल है, उनकी जिंदगी में कितनी ज्यादा हराम की मिलावट है, उनकी जिंदगी में कितना चोरी है, कितना रहजनी है, कितना गबन है, कितना गिश और धोखा है, कितना सूद है, कितनी रिश्वत है, कितना ज्यादा नाइंसाफी और ज्यादती है, न जाने कितनों का हड़प किया, गबन किया, मार के दबा के आज दुनिया की निगाहों में दौलतमंद बन करके बैठा हुआ है। मेरे भाई, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तेरे पास अल्लाह की कलाम की आयतें आई थी, तूने उसे भुला दिया था, उसकी सजा तुझे मिली है कि हमने तुझे भी भुला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की एक दो हदीस आपके सामने पड़ी गई, वो आपके सामने पेश करके बात आगे बढ़ाता हूं मैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में सुकून किसको कहते हैं उसको और ज्यादा खोल करके बयान फरमाया, और हमें और आपको खास तौर पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को बहुत ही ज्यादा बारीकी से गौर करने, और हर एक मैं सबसे पहले और आप सारे भाई सारे बहन अपनी जिंदगी के अंदर गौर करके देखना कि हमारे पास अल्लाह की तरफ से क्या क्या आए है, क्या क्या मिला है, और उसके बावजूद हमारी और आपकी सोच कैसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सरबिही या फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु कुतु यौमिही फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहदाफिरिहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस आदमी की, ये देखो ये नक्शा खींच रहे अल्लाह के नबी, जो आदमी अपने कुंबे में, अपने कबीले में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, मन अस्बहा मिनकुम, जो सुबह करे तुम में से, रात हो गई सुबह उठा है, अभी उसकी हालत क्या है, आमीनन, अमन की हालत में है, उसकी जान को खतरा नहीं है, उसके माल को खतरा नहीं है, उसकी आबरू लूट ली जाएगी उसे कोई खतरा नहीं है, वो सुकून, यानी क्या मतलब, न जान न माल न आबरू कोई मामला नहीं है, वो अमन और आफियत के साथ सुबह कर रहा है, सुबह हुई है, कोई अभी खतरा नहीं है जान माल आबरू का। आमिनन फी सरबिही, अपने घर में, अपने झुंड में, सर असल में कहते हैं परिंदों के झुंड को, परिंदों के झुंड को कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सुबह करे अमन की हालत में, नंबर एक याद रखना, अमन की हालत में। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, आमिनन फी सरबिही मुआफन फी जसदिही, जिस्म के अंदर आफियत के साथ सुबह करता है, यानी उसके पास कोई, उसकी जिंदगी में, उसकी जिस्म में कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आफियत के साथ। कोई आदमी जूझ रहा, किसी को आज कैंसर का मसला है, किसी के साथ शुगर का बहुत ज्यादा मसला है, किसी के साथ और कोई एड्स जैसी जानलेवा बीमारी वगैरह सारे अमराज है दुनिया के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस्म के एतबार से आफियत के साथ वो सुबह कर रहा है। नंबर दो, नंबर तीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीसरी बात क्या फरमाई अल्लाह के नबी ने, इंदहु कुतु यौमिही, उसके पास एक दिन की खुराक है, एक दिन की क्या है, एक दिन की ग़िज़ा है, 3 टाइम खा लेगा बस, सुबह में खाने के लिए उसके पास है, दोपहर का वक्त होगा तो उसके खाने के लिए है, शाम होगी तो भी उसके पास खाने के लिए, अगर 3 टाइम का खाना, एक दिन का खाना खर्चा, जिसको खुराक कहते हैं, जरूरियात उसके पास मौजूद हैं। ये 3 बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। आप फरमाते हैं जिसके पास ये 3 चीजें हैं, और तीनों चीजें बड़ी अहम है। पहली चीज क्या है, अमन, खौफ, डर नहीं है ना, जान माल आबरू का कोई खतरा नहीं, और नंबर 2 अल्लाह के नबी फरमाते बीमारी नहीं, आफियत है, शिफा है, अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्ती है। नंबर 3 माल, खुराक के बारे, माल के बारे में क्या फरमाया, उसके पास ज्यादा नहीं, एक दिन की खुराक भी है उसके पास। फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहदाफिरिहा, तो यूं समझो कि दुनिया की सारी दौलत समेट करके उसको दे दी गई है। अंदाजा लगाओ कि जिंदगी में सुकून का मतलब क्या होता है। अब हम में से किसके पास एक दिन की खुराक है, भाई बताओ जरा, है कोई? आप ढूंढेंगे ना किसी भीख मांगने वाले को, तो उसके पास भी हफ्ता, अशरा, 15 दिन, महीने, 2 महीने का खाना खर्चा रहता है, और हमारे पास तो इतनी सारी नेमतें, अच्छा घर है, फिर भी कहते सुकून नहीं, ये परेशानी, वो परेशानी, ये शिकवा, वो शिकवा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसके पास अमन है, खौफ नहीं है, आफियत है जिस्मानी, कोई जानलेवा तबाह करने वाली बीमारी नहीं है। नंबर 3 एक दिन का खाना खर्चा उसके पास मौजूद है, तो उसको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की दौलत उठा के मुझे दे दिया है,
کتنے ناشکرے ہیں ہم لوگ. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سکون کا معنی کیا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس لاکھوں ہو تب بھی بیچے، کروڑوں ہو تب بھی ہم ہائے ماری دوڑ بھاگ اور کیا کہتے ہیں اس کو، ناشکری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی. کوئی پوچھے کیا حال ہے، کبھی اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی شکریہ کے الفاظ نہیں نکلتے. تھوڑا بھی اگر اس کا کاروبار اونچ نیچ ہو گیا تو ایسے مایوسی کا جواب دیتا ہے کہ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو فقیر اور مسکین نہیں بنایا ہے. سکون کا معنی کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھو، اگر ایک گھر ہے جس میں ہم امن کے ساتھ رہتے ہیں، جان مال آبرو سیف ہے، بیماری جان لیوا کوئی نہیں ہے، یہ ساتھ سردی بخار کا مسئلہ نہیں ہے، تو زندگی کے عام مسائل ہیں، لیکن بڑی بیماری کو ایسا روگ تو انسان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. اگر اس سے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سیو کر رکھا ہے اور ایک دن کا خرچہ ہے تو سمجھ لو اللہ نے ساری نعمت اٹھا کر کے مجھے دے دیا، آپ کو دے دیا، آپ کو دے دیا، آپ کو دے دیا. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم اگر سمجھتے ہیں زندگی کا سکون کسے کہا جاتا ہے تو اتنا بھی نعمت ہے تو سکون میں ہے آپ، یہ بھی ہے ہمارے پاس، تو ہم کیا ہے، سکون میں. بس شرط ایک ہی ہے، وہ پہلی والی آیت میں ایمان ہونا چاہیے اور عمل صالح ہونا چاہیے. تو ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتے ہیں، عافیت ہے، امن ہے، کوئی بیماری نہیں ہے جان لیوا، اور ایک دن کا بھی کھانا پینا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ لو کہ نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے. آج حالت یہ ہے کہ آدمی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ اس کی زندگی میں دین نہیں ہے اس لیے سکون نہیں ہے. یعنی دین نہ ہونے کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے اسے، دین کی کمزوری ہے، کوئی فکر نہیں ہمیں کہ ہمارے گھر میں دین نہیں. نماز پڑھنے والوں کی کوتاہیاں، نماز پڑھتے نہیں ہیں لوگ، مثال کے طور پر کوئی فکر نہیں کہ نماز نہ پڑھنا یہ کتنے بڑے ٹینشن کی بات ہے، اس کی فکر نہیں. دنیا کا مسئلہ سارا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں صرف کیا ہے، دنیا اور دولت کا مسئلہ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اور اشارہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے خود اپنی زندگی کیسی تھی اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی. آئیے ذرا سا آگے بڑھ کر کے اس مسئلے میں داخل ہوتے ہیں. یہ سرسری جواب ہو گیا کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے منہ موڑنا، اللہ کے دین سے منہ موڑنا، اعراض کرنا، دین کو زندگی میں نافذ نہ کرنا، ایمان والا نہ بننا، عمل والا نہ بننا، حلال حرام کی پابندی نہ کرنا، اس میں کوتاہیاں برتنا، یہ سب سے بنیادی طور پر یہ سبب ہے، سب سے بنیادی سبب ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں سکون برباد کرنے کا. اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو زندگی تنگ کر دیں گے، سارا سکون چھین جائے گا، ساری زندگی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے واقعہ پیش آیا تھا مسجد نبوی میں. اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، پوری انسانیت کے، پوری کائنات کے امام، اور آپ مسجد نبوی میں لیٹ گئے. آپ کے پاس کوئی نرم بستر نہیں تھا، آپ کھجور کی وہ گانٹھوں والی چٹائی، اچھا جو ہمارے ہاں چٹائی چلتی ہے نا وہ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ کھجور کے پتیوں سے جو بنائی جاتی ہے نا چٹائی، وہ عرب دنیا کے دیہاتوں میں نظر آتی. جو لوگ دیہاتوں میں رہے ہوں گے خلیج وغیرہ میں انہوں نے دیکھا ہوگا، موٹی موٹی گانٹھیں ہوتی. اگر آپ لیٹنا چاہیں تو آپ کے جسم میں وہ گانٹھیں دھسی ہوئی دکھائی دیتی ہے 10 منٹ کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. عمر بن خطاب داخل ہوئے مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے. اتنے میں ان کی نظر اللہ کے نبی کے جسم پر پڑی کہ آپ کے جسم پر چٹائی کی گانٹھیں دھسی ہوئی ہیں اور اس کے نشانات، اس کا چھاپ دکھائی دے رہا. بے اختیار رونے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، زبردار رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی یا عمر روتے کیوں ہو؟ کیا مسئلہ ہو گیا کہ رونے لگے؟ کیا مسئلہ ہوگا؟ کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، کوئی مشکل آ گئی، کیوں رونے لگے؟ کہا اللہ کے نبی کوئی مصیبت نہیں ہے، آپ کا جسم مبارک دیکھ رہا ہوں کہ مجھے رونا آ رہا ہے کہ وہ قیصر و کسریٰ جو کافر ہے، مشرک ہے، یہود و نصارہ، دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے دین کے دشمن ہے، باغی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے، اور ان کی چارپائیاں سونے کی ہیں، ان کے پیالے سونے کے ہیں، ان کے بستر حد درجہ نرم ملائم غالیچے ہیں،
وہ امن اور راحت اور سکون کی زندگی جی رہے ہیں، اور آپ پوری انسانیت کے امام ہیں، آپ کو ایک نرم چادر، ایک نرم بستر بھی میسر نہیں ہے۔ یہ منظر سوچ کر کے دیکھ کر کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے بھی یہ مسئلہ سمجھایا تھا، ہم ایمان والوں کو یہ مسئلہ سمجھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ جملہ اللہ کے نبی کی جو آپ نے فرمایا تھا، وہ جملہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہم سمجھیں گے کہ زندگی کا سکون کیا معنی رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو، راضی نہیں ہو کہ ان دنیا داروں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ایمان تو اللہ نے دیا ہوا ہے، عمل صالح اللہ نے دیا ہے، تقوی اللہ نے دیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ دنیا کی زندگی کٹ جائے اور اللہ آخرت میں جنت عطا فرما دے، یہ بڑی نعمت ہے، یہ سکون، راحت، امن، عافیت ہے، یا ایمان سے محروم، عمل صالح سے محروم، توحید کے بجائے کفر ہے، شرک ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اور سنت کے بجائے نفس پرستی ہے، خواہشات نفسانی ہے، اور نفس پرستی، خواہشات نفسانی کی غلامی، دنیا داری کے مجرد، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن دنیا ان کے پاس مال دولت سونے چاندی اشرفیوں کے انبار ہے، یہ زیادہ بڑی نعمت ہے، یا آخرت میں اللہ کی جنت کی میرے نعمت مل جائے وہ بڑی نعمت ہے۔ تو یہ مسئلہ ہی ایک دم واضح ہو جانا چاہیے کہ سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہم تلاش کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ زیادہ دولت مل جائے تو سکون ہے، زیادہ مال آ جائے سکون ہے، زیادہ عہدہ مل جائے سکون ہے، اچھا گھر ہو جائے، آج دنیا ہماری حالت عام طور پر کیا معلوم آپ کو؟ ہم لوگ صرف اور صرف یہی سیٹ اپ کرنے کے چکر میں عمر ختم کر دیتے ہیں کہ کیسے بہت اچھا گھر بن جائے، اس سے بھی اچھا ہو جائے، اس سے بھی اچھا ہو جائے، اس سے بھی اچھا ہو جائے، اچھی سے اچھی گاڑی ہو جائے، بہت زیادہ زمین دکان، زمین اور کیا نام ہے دکان مکان اور بینک بیلنس کا انبار اکٹھا ہو جائے، اسی کو سمجھتے کہ اگر یہ سب سیٹل ہو گیا تو سمجھ لو کہ بھائی بس زندگی کامیاب ہو گئی۔ کامیابی کا معیار، کامیابی کا پیمانہ، کامیابی کی ڈیفینیشن بدل رہی ہے۔ ایک باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اگر اس نے دولت کما لی، گھر بار بنا لیا، پراپرٹی بنا لی، اور اب اس کے ذہن میں اگر آتا ہے کہ میں دنیا سے چلا بھی گیا تو میرے اتنے بچے ہیں، اتنی بچیاں ہیں، ان کے لیے 2-4 کروڑ روپے تو آ ہی جائیں گے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے زندگی کامیابی سے گزار لیا اور اب بچوں کے لیے بھی کامیاب زندگی کا راستہ کھول دیا، چاہے اس کی زندگی میں ایمان رہا ہو نہ رہا ہو، عمل صالح رہا ہو نہ رہا ہو، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے دین کی پابندی کرتا رہا ہو نہ کرتا رہا ہو، اس کے بچوں کی زندگی میں دین ہو یا نہ ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر دولت اور دنیا کی خوشحالی کی زندگی گزار لیتا ہے تو یہی کامیاب زندگی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیں، ہم کسی بھی صورت میں، کسی بھی مسئلے میں ہم اللہ کے کلام، نبی کی سنت اور آپ کی سیرت اور صحابہ کی زندگی سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ یہی زندگی کا اساس ہے، یہی مرجع ہے۔ اب ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر کچھ ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو ہم ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں راحت اور سکون کو غارق کرنے والی، برباد کرنے والی سب سے بنیادی چیز ہے کہ ایمان اور توحید کے بجائے کفر و شرک ہو۔ کفر و شرک، دولت ہے لیکن 15 دن پر، ہفتے میں، مہینے میں قبروں کا درشن کرتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، اس کا عرس مناتا ہے، اس کی برسی مناتا ہے، اس کے چہلم میں جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ دولت ہے اور یہ سب کفریہ شرکیہ کام کر رہا ہے، کیا اس کی زندگی میں سکون ہے؟ یہ سب سے پہلا سبب ہے جو انسان کی زندگی سے سکون کو برباد کرتا ہے۔ کفر کے ساتھ سکون نہیں ہے، ایمان کے ساتھ سکون ہے۔ کفر کے ساتھ سکون نہیں، ایمان کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا تھا ہجرت کے موقع پر، جب دولت مند صحابہ ایمان والے بھی ہجرت کر کے آئے تو نہتے ہو گئے۔ دولت تھی لیکن مشرکین مکہ نے چھین لیا، بچوں کو چھینا، ماں کو، بیوی کو چھینا، جو بھی کمایا تھا سب چھینا۔ کہاں کہاں ہجرت کر کے جا رہے ہو؟ اگر جاؤ گے ہجرت کر کے تو یاد رکھو شادی تم نے مکے میں کی تھی، یا عورت مکے کی ہے، ہم نہیں لے جانے دیں گے، یہ بچے مکے کے ہیں، نہیں لے جانے دیں گے، تمہارا کاروبار مکہ میں تم نے کمایا ہے، اسے ہم نہیں لے جانے دیں گے، ٹھیک ہے یہ سب چھوڑ دیں گے تو کیا جانے دو گے؟ کہا جاؤ، اگر سب چھوڑ دیتے ہو تو جا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے منظر دیکھا، یعنی سامنے دیکھا، ملاقات جیسے ہوئی آپ نے فوراً جملے سے کہا
فوراً جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ربح البیع، ربح البیع، 3 مرتبہ آپ نے دہرایا، کہا بہت قیمتی سودا کر کے آئے ہو۔ کیا تھا وہ؟ کیا تھا وہ یہ تھا کہ تم دولت اور دنیا تو چھوڑ کے آئے ہو لیکن ایمان اور توحید اور عمل صالح بچا کر کے لے آئے ہو۔ تو سودا قیمتی ہے، سودا بڑا ہے، سودا قیمتی ہے، زیادہ منافع والا سودا یہ تھا۔ دنیا چلی گئی لیکن دولت ایمان اور عمل صالح اور تقوی تو لے کر کے آئے ہو، اس حالت میں چلے جاؤ کہ تو جنت تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ مسئلہ اللہ کے نبی نے بار بار سمجھایا ہوا ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو پھر زندگی میں سکون کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے مجاوروں کو، بہت سارے پاکھنڈیوں کو، بہت سارے جادوگروں کو، بہت سارے ایسے جھگیوں اور کٹیوں میں بیٹھنے والے جن کے ایمان کا کوئی پتہ نہیں، جو ہمیشہ قبروں کے پوجنے والے، بابا اور بزرگوں کے نام لینے والے، ان کے مالے جپنے والے، اور ہمیشہ اللہ کے نام سے شروع کرنے کے بجائے ان بزرگوں اور باباؤں کے نام سے شروع کرنے والے اور غیر اللہ کے لیے قبروں پر چادریں چڑھانے والے اور جانور ذبح کرنے والے، قربانی دینے والے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس انبار بھی ہے لیکن زندگی میں کفر و شرک کی وجہ سے کوئی سکون اور راحت نہیں ہے۔ ان کا بچہ شرابی ہے، ان کا بچہ کبابی ہے، زانی ہے، فحشکار ہے، لوٹی کیا نہیں ہے۔ یہ سب زندگی کا سکون صرف اس لیے نہیں ہے کہ زندگی میں ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ایمان خالص نہ ہو، توحید خالص نہ ہو تو انسان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ دولت سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، دولت سے کچھ نہیں ہوتا۔ دولت اس وقت قابل اعتبار ہے جب ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ دولت عطا فرمائے۔ بغیر ایمان کے، بغیر توحید کے، بغیر عمل صالح کے، بغیر زندگی میں دین نہ ہو، دولت ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم انه استدراج۔ جب تم کسی کو دیکھو، کسی آدمی کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے باوجود اسے دیے جا رہا ہے، اسے نوازتے جا رہا ہے، اسے لٹائے جا رہا ہے، گناہوں کے باوجود، علی معاصی، گناہوں کے باوجود اللہ اس کو دیے جا رہا ہے، فاعلم انہ استدراج، تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی ڈیلی کر رہا ہے، نعمت نہیں دے رہا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں۔ بہرحال یہ ہو گئی بات۔ ایسے ہی زندگی میں سکون غارت کرنے والے اسباب میں سے، سکون کو برباد کرنے والے اسباب میں سے ہے کیا؟ فرائض اور واجبات میں کوتاہی برتنا، فرائض اور واجبات میں کوتاہی برتنا۔ اللہ کے دین کے فرائض کہاں سے پتہ چلا کہ یہ سکون کے خلاف ہے؟ اگر ہم نے اللہ کے دین کے فرائض کی پابندی نہ کی تو پھر سمجھ لو زندگی میں سکون نہیں ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سب بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرے فرائض کی پابندی کرتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کرتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے قریب، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب اس وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ جب بندہ اللہ کے فرائض کی فیما افترضتہ علیہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جو کچھ میں نے اس پر فرض کیا ہے جب وہ ادا کرتا ہے تو مجھ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بتاؤ اللہ سے قریب ہوگا تو سکون ہوگا، اللہ سے دور ہوگا تو ٹینشن اور ڈپریشن پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث لمبی ہے، اس کے 2-3 ٹکڑے، 2-3 جملے ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندے کے بارے میں، من اتانی من تقرب الی شبرن، یہاں سے پڑھیں، من تقرب الی شبرن تقربت الیہ ذراعا، جو ایک بالشت مجھ سے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ اللہ سے قریب آئیں گے تو ہی اللہ قریب آئے گا، اور اللہ قریب آئے یعنی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، امن سکون راحت عطا فرما دے گا، اطمینان عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے پاس ایک بالشت آئے گا، مجھ سے قریب ہوگا، میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوں گا، ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، اور جو ایک ہاتھ مجھ سے قریب آئے گا میں 2 ہاتھ اس سے قریب آؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر کے آئے گا، اللہ کا جو بندہ میری طرف چل کر کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر کے آؤں گا۔ دیکھا
یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو زندگی میں ہم نہیں رکھیں گے تو کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں گے اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کرے گا. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی ہونی چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی زندگی میں یار سب کچھ ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ جو راحت ہونی چاہیے نہیں ہے، نفسیاتی الجھن. آج دیکھ لو نفسیات کے ڈاکٹروں کی اتنی لمبی لمبی فیس ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے، طبیعت میں راحت نہیں لگتی ہے. اب اسے 1000 سوال کرتا ہے وہ نفسیات کا ڈاکٹر. آپ کا صبح کا معاملہ، شام کا معاملہ، کاروبار میں، آفس میں، چلتے پھرتے، گاڑی پر، سواری پر، پیدل، ساری کیفیت پوچھتا ہے کیسے اس کی نفسیاتی بیماری کو میں ختم کروں. یہ سب معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ صرف یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب نہیں ہیں کیونکہ زندگی میں فرائض نہیں ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے میں 4 ٹائم کی نماز پڑھنے کا عادی ہے، ایک آدمی 3 ٹائم کا عادی، ایک آدمی کبھی پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی اپنی جاب کے لیے الارم لگاتا ہے 9 بجے کا، 10 بجے کا. اسے پرواہ نہیں ہے، مسلمان گھر کا آدمی ہے، مسلمان بچہ یا مسلمان ہے وہ، اور اسے فجر کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، سو رہا ہوتا ہے. 8 بجے 9 بجے اس کا الارم لگا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو 10 بجے 11 بجے جاب کے لیے جانا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے سکون عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا یہ دوسرا بنیادی سبب ہے جس سے انسانی زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے. نمبر 3، انسانی زندگی کے اندر محرمات اور منکرات کی بھرمار. اور یہ لمبا ٹاپک ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے اندر سود ہے، اس کے اندر رشوت ہے، اس کے اندر مال کے فتنے ہیں، اس کے اندر دنیا داری ہے، دولت ہے. میں آپ کو 1-2 حدیثیں پڑھ کر کے اس مسئلے کو آگے سمجھا کر کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام، بات چل رہی تھی مال و دولت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مسئلہ سمجھایا. صحیح بخاری کی روایت، مسلم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس وانتکس وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشَ. اللہ کے نبی، لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعیس عبد الدینار، دینار کا بندہ برباد ہے، درہم کا بندہ برباد ہے. تعیس عبد الخمیلہ، چادر کا بندہ برباد ہے. تعیس عبد الخمیسہ، دوسرے قسم کی چادر، اس کا بندہ برباد ہے. تعیس وانتکس، برباد ہو جائے، مٹ جائے. وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشْ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا بھی اس کو نہ ملے. اس طرح سے لمبی حدیث ہے اس کے اندر. اس میں اللہ کے نبی کی یہ 2 جملے بڑے اہم ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں درہم کا بندہ برباد ہو، دینار کا بندہ برباد. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے صرف یہ ہدف، یہ ٹارگٹ، کیسے دولت آئے، کیسے مال آئے، کیسے دولت آئے، کیسے یہ آ جائے، کیسے یہ کما لے، کیسے وہ کما لے. جس کی یہی فکر ہے وہ بندہ ہے درہم کا، دینار کا، وہ بندہ ہے دولت کا، وہ بندہ ہے مال کا، وہ بندہ ہے روپے پیسے کا، وہ بندہ ہے سونے چاندی کا. اللہ کے نبی نے اس قدر سخت تعبیر استعمال فرمائی. آپ نے فرمایا برباد ہو جائے، برباد ہو جائے، بدقسمت ہو جائے، محروم ہو جائے. تعیس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعاسہ کے معنی ہوتے ہیں بدقسمتی، محرومی، محروم ہو جائے. جو درہم کا بندہ ہے محروم ہو جائے، جو دینار کا بندہ ہے صرف مال کی لالچ، دنیا کی لالچ، اس کی خواہش، اس کی خواہش، اسی کا ہدف اس کے پاس ہے. اس کے سوا اس کے پاس زندگی میں کوئی اور سوچ ہی نہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس حوالے سے اور بھی کئی ایک روایتیں. آپ نے فرمایا تھا من کان ہمہ ہم الدنیا، جس کی ساری فکر دنیا کمانے کی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی، اس کی فقیری، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ صرف دنیا کے پیچھے جو آدمی بھاگتا ہے، صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر فقیری لکھ دیتا ہے. یعنی کتنی بھی دولت حاصل کر لے لیکن فقیری اس کی ختم نہیں ہوتی. کتنا بھی حاصل کر لے ابھی بھی اس کو بے چینی، کتنا بھی حاصل کر لے ابھی بھی اس کو بے چینی. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر کا فقیر بنا دیتا ہے.
اور پھر اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی. اس کے برخلاف اللہ کے نبی نے فرمایا ومن کان ہمہ ہم الآخرہ، اور جس آدمی کی فکر آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کیسے بن جائے، ایمان کیسے ہو، توحید کیسے رہے، عمل صالح کیسے ہو، فرائض کی پابندی کیسے ہو، گناہوں سے کیسے بچے، دولت اگر ملے بھی تو حلال راستے سے ملے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر کے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی دولت کو، اس کی مالداری کو اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے. یعنی اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے، کم بھی ہے، تھوڑی پونجی بھی ہے، کام چلتا ہے صبح و شام، بس اس سے زیادہ بیلنس نہیں ہے اس کے پاس، تو بھی وہ دل کا غنی ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہے، نہ کسی کا قرضہ ہے، نہ کسی کی طرف سے تانے ملتے ہیں، نہ کسی کی طرف سے تقاضا ہے، نہ کسی کی طرف سے کوئی وارنٹ ہے، نہ کسی کی طرف سے کوئی شکایت ہے، پرامن زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مقدر کو غنی اور مالدار بنا دیا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. تو مال و دولت، صرف مال دولت، صرف مال دولت. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور آئے گا لا یبالی المال من این اخذ المال، آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے حاصل ہو، هل اخذه من حلال ام اخذه من حرام، وہ حلال سے حاصل کر رہا ہے یا حرام سے حاصل کر رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرے گا. صرف پرواہ اس بات کی ہوگی کہ مال آئے کیسے. آج یہ حالت ہے. عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. عام طور پر سماج پر نظر ڈالو تو ایسا لگتا ہے کہ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کیسے مال کمایا جائے، اور بہت سارے لوگ تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کیا آپ لوگ حلال حرام بار بار بات کرتے ہیں، یہ دیکھو دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے اور ہم لوگ آج تک وہی حلال و حرام کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. آگے بڑھو، حرام حلال کا چکر چھوڑو، یہ فلسفے، آگے بڑھو، آگے دنیا میں. یہ نظریہ ہے. ایک مومن تو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہی ختم. اگر ہم نے ساری دنیا کو، اپنی دنیا کو ہی اگر ہم نے سب کچھ بنا لیا تو یہ صرف دعوے، صرف اور صرف یہ نماز اور روزے اور ظاہری چیزیں یہ کس کام کے رہ جائیں گی میرے لیے، میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے. ایسے ہی زندگی میں سکون اور راحت کے ختم کرنے والے اسباب میں سے ایک بہت خطرناک سبب ہے نشہ. نشہ جہاں آ گیا، ڈرگز، مخدرات، منشیات، وہاں پھر زندگی میں کبھی سکون نہیں رہے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تو ساری گندگیوں کی ماں ہے. تو ساری گندگیوں کی ماں ہے، اس کا استعمال کرنے سکون کہاں سے آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین الفاظ استعمال کیے. اس میں سے آپ نے فرمایا شر کلی، آپ نے فرمایا شر نہیں، اس کے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ام الخبائث، ساری گندگیوں کی ماں. نمبر 2 رأس کل خطیئہ، ہر گناہ کی جڑ ہے یہ نشہ. اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کا آغاز ہے، اختتام ہے. یعنی اگر ساری برائیاں نہ آئیں، ایک برائی نشے کی آ جائے تو اس نشے کی وجہ سے انسان ساری برائیوں میں ملوث ہو سکتا ہے. سنن سعید بن منصور میں حضرت امام ابن منصور نے روایت نقل کی صحیح سند کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. عثمان غنی اس میں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پچھلے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ماضی کا واقعہ بیان کر کے مسئلے کو سمجھایا. واقعہ کیا تھا؟ ایک شخص کے سامنے کئی آپشن پیش کر دیے گئے. بھئی تمہارے سامنے شراب سے بھرا ہوا گلاس، یا تو تمہیں شراب کا جام پی لو، یا تمہارے پاس یہ تورات ہے، انجیل ہے، اسے پھاڑ کر کے پھینک دو، یا اسے آگ لگا دو، یا یہ خاتون ہے اس کے ساتھ بدکاری زناکاری کر لو، یا یہ بچہ ہے معصوم ہے اسے قتل کر دو. اس طرح کی 4-5 بڑے بڑے جرائم کا آپشن رکھا گیا. یا تو قتل کر دے معصوم کو، یا تو زناکاری بدکاری کر لے، یا تو اللہ کی کتاب تورات انجیل کو پھاڑ دے یا آگ لگا دے اسے، اور یا تو شراب کا جام ہے ایک گلاس وہ پی لے. اس میں سے کون سا کام کرے گا وہ؟ عثمان غنی کہتے ہیں اس نے دیکھا کہ اگر میں قتل کروں گا تو قتل کیا جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ اگر میں پھاڑ دوں گا تو مجھ پر فتوے لگیں گے اور نہ جانے کیا میرا حال کریں گے لوگ، یا اگر میں بدکاری کروں گا تو اس کی سزا مجھے ملے گی. اس کی سب سے آسان اسے یہ لگا کہ شراب کا جام اٹھا کر کے پی لے. اس نے شراب کا جام اٹھایا اور پی لیا.
عثمان غنی کہتے ہیں جب شراب کا گلاس اٹھا کر کے پی لیا تو سارے کام کیا اس نے، اس نشہ کرنے کے بعد زنا بھی کیا، بچے کو قتل بھی کیا اور اللہ کی کتاب کو پھاڑ بھی دیا، جلا بھی دیا۔ سارے گناہوں کی جڑ ہے کہ نہیں جڑ ہے؟ ساری برائیوں کی ماں ہے کہ نہیں ہے؟ آج 500 سے زیادہ پدارتھ ہیں دنیا میں جو نشہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور معاف کرنا یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، یہ جو ہمارے بیچ میں جو عام چلن ہے، جس کو عام طور پر لوگ کھاتے پیتے ہیں، جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی مسئلہ سمجھ لو، چاہے وہ تمباکو ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، گوا ہو، گٹکا ہو، نشوار ہو، بھنگ ہو، حشیش، جو بھی چیزیں چلتی عام طور پر چلتی، ایک تو بھائی وہ جو شراب کے نام سے شراب ہوتی ہے، یاد رکھیں شریعت کے اندر حرمت کی وجہ نشہ ہے، حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نشہ۔ اگر نشہ آتا ہے تو جہاں بھی نشہ آتا ہے وہ حرام ہو جائے۔ آپ سوچئے کیا ہے؟ ایک جوس ہے، آم کا جوس ہے نا، مثال کے طور پر انار، کسی بھی چیز کا جوس ہے، فروٹ کا جوس ہے، اس کو آپ کاٹ کے کھا لیں، فروٹ ہے آپ اس کو کاٹ کے کھا لیں، اس کا جوس بنا کے کھا لیں، جیسے بھی چاہے کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہی چیز جو حلال ہے، پاکیزہ ہے اور لذیذ ہے، مرغوب ہے، اگر اسی میں نشہ آ جائے تو وہی جو حلال تھی اب کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو پیٹ بھر کے کھانے سے نشہ آتا ہو تو اس کا ایک ذرہ کھانا بھی استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ بہت سارے بھائی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں نشہ نہیں آتا ہے، تو ہو سکتا ہے اتنا کھانے سے نشہ نہ آتا ہو، ایک ٹکڑا پینے سے نشہ نہ آتا ہو، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی 1 کلو کھائے تو نشہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اگر اتنا زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آتا ہے تو اس کا ایک ذرہ بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ اور ضروری نہیں کہ نشہ آ جائے، صرف سر چکرائے تو بھی وہ کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ صرف اور صرف نشہ نہیں، سکر بھی حرام ہے۔ سکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی کھا لے، استعمال کر لے، چاہے وہ پی لے، کھا لے، چوس لے، انجیکشن لے لے، ٹیبلٹ لے لے، جو بھی لے لے۔ آج چونکہ شکلیں بہت ساری ہو گئی ہیں، ان الفاظ سے فرق نہیں پڑتا، حقیقتیں جاننا، نشہ جہاں ہے وہاں حرمت ہے، اس لیے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے سارے راستے بند کر دیے۔ اگر صرف اور صرف سر گھومنے لگتا ہے کھانے سے، آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آدمی کو چکر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ کل مسکر خمر و کل خمر حرام ہے۔ دوسری چیز اور آخری چیز اس بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہمیشہ استعمال کرتا ہے، اس کو ہمیشہ استعمال کرنے کی وجہ سے عادت ہو گئی ہے، بھئی عادت کی وجہ سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی تیز کھانے کی عادت ہو جائے کسی کی، تو اس کو اگر اس سے زیادہ تیز اگر دیا جائے تو اس کو لگتا ہے تیز، لیکن جتنا کھانے کا عادی ہے اس کو تیز ہی نہیں لگتا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی مسئلہ آپ سمجھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں کس کے لیے ہے؟ فریشر کے لیے ہے۔ آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، فریشر کے لیے، یعنی جس نے کبھی بھی ایک ٹکڑا بھی تمباکو کا نہیں استعمال کیا، ایک دم شفاف پاکیزہ طبیعت والا۔ اگر اس کو سگریٹ پلایا جائے گا، اس کا سر گھومے گا کہ نہیں گھومے گا؟ اس کا اعتبار ہے، ہم 10 سال سے پیتے ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی ذہن سے نکلتے، بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو کھاتے پیتے ہیں، کوئی نشہ نہیں ہے اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا اعتبار نہیں، اعتبار کس کا ہے؟ جو پاک طبیعت کا، جو پہلی بار منہ سے لگائے تو اس کو چکر آ جائے، اس کا سر گھومنے لگے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا دماغ کام نہ کرے، اس کی نگاہیں اوپر نیچے ہونے لگے اور زمین گول گول گھوم، اس طرح سے اللہ تبارک۔ تو نشہ یہ لعنت ہے۔ نشہ کیا ہے؟ یہ لعنت ہے۔ اور آپ کو لمبی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ جس گھر میں نشہ، یاد رکھیں، جس گھر میں نشہ ہے اس گھر سے برکت، سکون، امن، راحت کا خاتمہ، اس لیے کہ ساری برائیوں کی جڑ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امن، سکون، راحت نصیب ہو سکتی ہے؟ ایسے امن اور سکون اور راحت کو غارت کرنے والی، تباہ کرنے والی چیزوں میں سے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ وہ ہے شبہات کا فتنہ۔ کس کا فتنہ؟ شبہات کا فتنہ۔ شبہات کسے کہتے ہیں؟ شبہات کہتے ہیں علم کے معاملے میں کنفیوژن، علم کے معاملے میں کنفیوژن، اور ایک شہوات کا فتنہ، خواہشات، زناکاری، بدکاری، فحاشی، فلمیں، ہے نا، عشق، معاشقہ، اور جو کچھ بھی آج کل سب چلتا ہے میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے، یہ سب کیا ہے؟ شہوات۔
تو شبہات علم کے اندر جو کنفیوژن ہے، دیکھو جو اصل علم ہوتا ہے وہ دلیل سے ہوتا ہے. قرآن صاف ہے، سنت صاف ہے، صحابہ کی لائف صاف ہے، تابعین کی لائف صاف، اس سے جو نکلتا ہے وہ علم ہے. وہ کیا ہے؟ علم ہے. لیکن جو میں اپنی عقل سے نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں اپنی لاجک سے، تو وہ شبہہ ہے، وہ علم نہیں ہے. ایک آدمی اپنا کوئی تھیوری لا کر کے آپ کو پیش کرے، اس کو علم نہیں کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو شبہہ کہا جائے گا. یعنی ایک ڈاؤٹ میں ڈالنے والی چیز ہے، دلیل نہیں ہے کہ حلال حرام کلیئر ہو جائے. یہ بہت آسان لفظوں میں تاکہ ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے یہ معنی سمجھیں، ورنہ آپ اس کی ساری علمی ڈیفینیشن کریں گے تو وہ چیز بھاری بھی ہو جائے گی اور آپ مشکل بھی ہوگی، وقت بھی جائے گا. تو میں کہہ رہا تو شبہات کا فتنہ جو ہے نا، یہ بہت بڑا سبب ہے انسانی زندگی میں سکون اطمینان کو برباد کرنے کا. جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن، سنت، صحابہ کی زندگی اور ان کا آئیڈیل دے دیا، ان سے زیادہ سکون زندگی میں نہیں کسی کو مل سکتا. لیکن کوئی آدمی ان سے ہٹ کر کے کسی اور راستے پر چل رہا ہے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا. ایک آدمی رافضیت کی راہ پر چلتا ہے، نبی کے صحابہ کو گالی دینے والے کو سکون مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. کہاں سے ملے گا؟ جو دنیا کے سب سے اونچے طبقے کے لوگ ہیں نبیوں کے بعد، ان کو گالی دینے والا، ان کو لعنت کرنے والا، اور اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کو زانیہ فاحشہ بولنے والے، ابو بکر صدیق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانے کیا کیا باتیں بولنے والے. بھلا ان کو کہاں سے سکون مل سکتا ہے؟ سکون تو یہ خطرناک مسئلہ ہے. ایسے ایک آدمی دین و شریعت کے معاملے میں اپنی لاجک کا استعمال کرے، اپنی عقل کا استعمال کرے، تو عقل آج کچھ کہتی ہے اور ہماری ہی عقل کل کچھ اور کہتی ہے، تو یہ کنفیوژن والی زندگی کبھی سکون ہو سکتا ہے؟ اس لیے دیکھ لو، اگر لوگ علم کی روشنی میں زندگی نہیں گزارتے نا، اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد ایسی الجھن. کتنے لوگوں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں، ہمارا بچہ نہ جانے کس کس کو فالو کرتا ہے، کس کس کو سنتا ہے، نہ جانے کس سے جڑا ہوا ہے، آج کل تو نماز ہی نہیں پڑھتا. عجیب شبہ ہے، کہتا ہے ہندوستان میں ہے، ہندوستان اسلامی ملک تھوڑی نا کہ یہاں نماز پڑھا جائے. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ اس قسم کی یہ سب کیا نتیجہ ہے؟ شبہات. تو انسانی زندگی میں اگر علم اصلی نہیں ہے، اگر اس کے اندر شبہات ہیں، عقل پرستی ہے، لاجک ہے، یا ایسے ہی جتنے فرقے باطل دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں ان کی تھیوری، ان کے نظریات پر اگر انسان چلتا ہے تو بھی انسان کی زندگی میں سکون نہیں مل سکتا ہے. یہ ایک بہت موٹے انداز میں بات کہہ کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کریں، علم شبہہ نہیں، علم حاصل کریں، اور علم کو علم کے سورس سے حاصل کریں. علم کتاب کا نام ہے، سنت کا نام ہے، علم نبی کے صحابہ کرام کے آئیڈیل کا نام ہے. حضرات تابعین کہا کرتے تھے ما العلم وجاء عن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما لم یجد عن اصحاب رسول اللہ فلیس بعلم. علم وہ ہے جو نبی کے صحابہ کی طرف سے آئے، جو نبی کے صحابہ کی طرف سے نہ آئے وہ علم نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کی آئیڈیل ہونے کا سب سے بڑا نمونہ ہے کہ جو علم ان کے ذریعے سے آتا ہے، انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، انہوں نے سنت کو کیسے سمجھا، کیسے پریکٹیکل کیا، وہ جو بتائیں گے وہ علم ہے. باقی لوگ الگ الگ فرقوں میں الگ الگ نقش قدم پر الگ الگ آئیڈیل پر چلتے ہیں، ایسے لوگ کبھی علم کی روشنی میں نہیں آ سکتے. اس لیے جتنے بھی انحرافات آج کل چلتے ہیں ان تمام کا بنیادی سبب ہے اصل علم سے دور ہو جانا، شبہات کے پیچھے بھاگنا، شبہات کے پیچھے بھاگنا، بھٹکنا. یاد رکھیں یہ سب سے خطرناک، آج کے دور کا سب سے خطرناک مسئلہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیشین گوئی کر دی تھی. آپ نے اپنی امت کو پیشین گوئی کر دی تھی اور آپ نے بتلایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، جہلا باقی بچیں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے، یہ خود بھی گمراہ رہیں گے، پیچھے چلنے والے کو بھی گمراہ کریں گے. یہ پیشین گوئی ہے. پیشین گوئی سے ضروری ہے کہ علم کو علم کے سورس سے حاصل کیا جائے، علم کو اہل علم سے حاصل کیا جائے. مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو حقیقت میں معصوم ہے، قابل رحم ہے، قابل ترس ہے، ایسا نہیں کہ وہ کوئی غضب اور غصہ ان کے اوپر اتارا جائے اس پوزیشن میں ہے، واقعی قابل ترس ہے. وہ کہتے ہیں فلاں فلاں کو ہم فالو کرتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں؟
بھئی میں کہتا ہوں آج تک کسی نے یہ بات تو نہیں مانی ہوگی کہ اسے آپریشن کرانا ہے تو وہ عالم صاحب کے پاس آ جائے کہ عالم صاحب آپ ہی آپریشن کر دیجیے ہارٹ کا. کوئی اس کے لیے راضی ہوتا ہے؟ کوئی اس کے لیے راضی نہیں ہوتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ایک آدمی اپنی میڈیکل کی پرابلم آپریشن کا کسی عالم سے حافظ سے اگر نہیں حل کرواتا ہے تو بھلا دین اور عقیدے کا مسئلہ کسی جاہل انجینئر سے کیسے حل کرواتا ہے, ڈاکٹر سے کیسے حل کروانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. اپنے گھر کا اسٹرکچر بنانے سے پہلے آرکیٹیکٹ کا پلان آتا ہے, وہ پلان آپ نے کسی حافظ صاحب سے بنوایا ہے کبھی؟ آدمی سوچتا ہے کہ ایکسپرٹ آدمی کو ڈھونڈو جو اچھا سے اچھا پلان بنائے. تو تعجب ہوتا ہے کہ آدمی اپنی دنیا کے لیے اتنی فکر کرتا ہے کہ بھئی بہت پرفیکٹ آدمی ہونا چاہیے تاکہ ہمارا کام نہ بگڑ جائے, اور دین کے معاملے میں اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ اس کو فکر ہی نہیں کہ میرا عقیدہ بگڑ جائے گا, میرا ایمان چلا جائے گا, میرا عمل برباد ہو جائے گا اور نہ جانے کیسے کیسے انحرافات میں ڈوب جاؤں. عجیب و غریب صورتحال بن گئی. خیر, شہوات کا فتنہ, آخری بات میں ختم کر رہا ہوں. شہوات کا فتنہ, جب ہماری اور آپ کی زندگی میں شہوتوں کا فتنہ ہوگا. شہوتوں میں کئی چیزیں آتی ہیں. شہوت میں صرف اور صرف جنسیات اور سیکس والے مسائل ہی نہیں آتے ہیں, اس کے اندر مال بھی آتا ہے, لیکن مال کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں. مال کی خواہش, مال کی چاہت, شہوت کے معنی چاہت کے ہوتے ہیں. اب اگر وہ جنسیات کی چاہت ہے تو جنسیات کی چاہت, مال کی چاہت ہے تو مال کی چاہت. تو اگر کسی زندگی کے اندر یہ شہوت آئے جو جنسی شہوت ہوتی ہے, تو جہاں جنسی شہوتیں حرام راستے پر چل رہی ہوں اس وقت زندگی میں, اس آدمی کی زندگی میں کبھی راحت, کبھی سکون نہیں آ سکتا. زناکاری, بدکاری, فحاشی, غیر محارم سے رابطے, تعلقات. نبی نے فرمایا تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, تمہارے کان بھی زنا کرتے, تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے, تمہارے پیر بھی زنا کرتے. تمہاری آنکھوں کی زنا کسی حرام کو دیکھنا ہے, تمہاری کانوں کا زنا حرام سننا ہے, تمہارے ہاتھوں کا زنا حرام کو ہاتھ لگانا ہے, تمہارے پیروں کا زنا حرام کام کی طرف چلنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے کام یہ سب زنا کرتے ہیں اور اس کے بعد اخیر میں شرمگاہ سے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ آج کل سوشل میڈیا کے وسائل سے بڑا آسان ہو گیا ہے, بڑا مسئلہ ہو گیا میرے بھائی, بڑا آسان ہو گیا. پتہ نہیں چلتا آدمی کس سے رابطے میں ہے اور کون کس سے میرے بھائیوں کس قسم کے تعلقات قائم کیے ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. انسانی زندگی میں اگر یاد رکھو اگر شہوت, حرام شہوت انسانی زندگی میں ہے تو کبھی انسان کو زندگی سکون اور راحت نہیں مل سکتی ہے. ایک غیر محرم کے ساتھ, اور آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح مسند احمد بن حنبل کی. ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی پرمیشن دے دیجیے, ہے نا, زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ نوجوان کیا کہنا چاہتا ہے, اس کی حالت کیا ہے اندر کی, یہ کیا سوچ رہا, یعنی کیا مطلب شہوت کے اندر یہ بھاگ رہا ہے, اس لیے زنا. لیکن آج کل کے ان شہوت کی راہ پر چلنے والے بہت سارے لوگوں سے, وہ نبی کے صحابہ کے زمانے کا نوجوان بہت اچھا تھا, اسے پتا تھا کہ زناکاری حرام ہے اور اسی لیے کہا اجازت دے دے تو میں زناکاری کروں, یعنی حرام سمجھ رہا تھا, اس نے زناکاری کی نہیں, نبی کے پاس آئے اجازت دے تو میں زناکاری کروں. اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھا دیا. آپ نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو زناکاری, تو کس سے زناکاری کرو گے, کسی عورت سے کرو گے نا, تو وہ عورت ہی ہوگی, وہ عورت کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی. تو یہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اللہ کے نبی ایسے کیسے ہو سکتا ہے میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے, میں کبھی راضی نہیں ہو سکتا. بہن کے ساتھ نہیں راضی, بیٹی اور پھوپھی, خالہ, ماں, کسی کے ساتھ راضی نہیں. نبی نے فرمایا تو تم جس کے ساتھ زناکاری کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, بہن ہوگی, بیٹی ہوگی, خالہ ہوگی. یہ ہے شہوت. تو شہوت انسان کی زندگی میں بہت خطرناک ہے. آخری جو جملہ تھا جس کے لیے میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وہ نوجوان سمجھ گیا, تربیت کی, سمجھایا, اللہ کے نبی سمجھ گیا, اللہ کے نبی نے اس کو قریب کیا, اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واللہم اغفر لہ ذنبہ. 3 دعا اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرتے ہوئے, اے اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے, اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے. اے اللہ اس نوجوان کی شرمگاہ کو بدکاری, زناکاری سے محفوظ کر دے. اور تیسری چیز, اے اللہ اس کی گناہ کو بخش دے, اس کی گناہ کو معاف کر دے. اگر اس سے پہلے کوئی بدکاری کیا ہوتا تو اجازت لینے کے لیے تو نہیں آتا, نہیں کیا ہے لیکن دل میں برائی سوچا تھا اس نے,
اے اللہ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دے. ہونے والے گناہ کے لیے، ابھی گناہ نہیں ہوا، اگر گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے. گناہ ہوں گے تو معاف ہوں گے، گناہ نہیں ہوں گے تو درجات بلند ہو جائیں گے، یہ معنی ہوتا ہے. اس قسم کے بہت سارے اسباب ہیں جس سے انسانی زندگی کا سکون، انسانی زندگی کی راحت کیا ہوتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے، اکارت ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں باتیں بہت ساری، ہم نے سرسری طور پر آپ کے سامنے بات کی. آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، وقت حقیقت میں زیادہ ہو گیا، لیکن ایک آخری بات ہے بالکل. اس آخری بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور ایسے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے. آخری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، اس میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ. کیا معنی اس کا؟ ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ انسانی زندگی سے سکون برباد کرنے والی چیزیں، اسباب کیا ہیں؟ نبی کی حدیث کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بندہ گناہ کا کام کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اس کی روزی سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے. اب آج روزی کم ہے تو ہم لوگ اس کا حل کہیں اور تلاش کرتے ہیں، حرام راستے پر چلے جاتے ہیں، 1 نمبر 2 نمبر کے چکر میں چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق، بندہ کبھی کبھی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. تو گناہ انسانی زندگی میں راحت اور سکون کو برباد کر دینے کا بہت بڑا سبب ہے. بھائی آپ سوچئے، ہمارے پاس روزی ہو اور ہم سکون سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اور وہ روزی کیوں چھن جائے، کیوں محروم کر دیا جائے؟ گناہ کرنے کی وجہ سے. تو گناہ ہماری روزی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ نہیں ذریعہ ہے؟ سبب ہے کہ نہیں سبب ہے؟ کتنا بڑا سکون ہے انسانی زندگی کا جو چھن جاتا ہے. اس کے بعد آخری جو بات تھی، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. یہ ہم نے بہت ساری باتوں کا میرے بھائیوں خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بہت سارے دلائل، بہت سارے حوالے رہتے ہیں اس طرح کے عناوین میں، اس لیے ان سب تفصیلات میں نہیں جا سکتے. ایک آخری بات جو تھی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا تھا الا ان فی الدنیا جنہ کما ان فی الآخرۃ جنہ من لم يدخل جنت الدنیا لم يدخل جنت الآخرہ. سن لو، اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے جیسے آخرت میں وہ جنت ہے. آخرت کی جنت تم جانتی ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا جگہ جگہ. تو فرماتے ہیں شیخ الاسلام، کہتے ہیں آخرت میں جیسے جنت ہے نا، ایسے اس دنیا میں بھی جنت ہے. جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں ہے دنیا میں جنت؟ دنیا کی جنت یہ ایمان، تقوی، اخلاص، دلہیت، نیک عمل، اللہ سے قربت، انابت، توبہ، رجوع، خشوع، خضوع اور سچائی، اور اس کے علاوہ تمام اسلام کی زندگی گزارنا. جب ایک مومن سچے پکے مومن کی، عمل صالح کرنے والے مومن کی زندگی گزارتا ہے، حقیقت میں چاہے مال نہ ہو، دولت نہ ہو، عہدے منصب نہ ہو، اس دنیا میں وہ ایمان اور عمل صالح کی جنت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس میں اللہ کے نبی زندگی گزارتے تھے، جس میں نبی کے صحابہ زندگی گزارتے تھے. وفات سے پہلے ان صحابہ کی باتوں کو یاد کرو. ہم نے عرض کیا کہ موقع نہیں ہے، بہت ساری باتوں کا خلاصہ ہے. وفات سے پہلے رونے لگے عمر بن خطاب. صحابہ نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، آپ نبی کے صحابی ہیں، شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے دوسرے خلیفہ تھے، آپ نے 10 سال 10.5 سال تک اسلام کو اتنی طاقت پہنچائی، آپ کا نام تاریخ میں کون بھول سکتا ہے؟ آپ رو رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کہا کیا بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ میں تو اتنی تمنا کرتا ہوں کہ اللہ میرا حساب لے اور جو رزلٹ بنے لا لیا ولا علیہ، حساب یہ بنے کہ نہ مجھے کچھ ملے نہ مجھ پر کچھ نکلے، نہ مجھے کچھ ملے نہ مجھ پر کچھ نکلے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر برابر کر کے جنت دے دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے کس قدر آئیڈیل ہے کہ یہ جو ایمان و تقوی کی زندگی ہے، اس میں زندگی گزارنا دنیا کی جنت ہے میرے بھائی، دنیا کی
جنت ہے، اور جو اس جنت میں زندگی نہیں گزار سکا اسے آخرت میں کہاں سے جنت ملے گی؟ جنت کے لیے تو ایمان، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ نیک عمل، ایمان، توحید اور عمل صالح کرنے والے ہیں، سنت کی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی میزبانی فرمائے گا، یعنی انہیں ان کی مہمانی کرے گا، یعنی بحیثیت ان کو بحیثیت مہمان اللہ کی نعمتیں ان کو دی جائیں گی۔ تو جو دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حالت تھی ان کی، دنیا میں آنے والی پریشانیاں، تکلیفیں، مال کم، دولت کم اور بہت ساری دشواریوں میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایمان اور تقوی کی زندگی گزار رہا ہے، تو ساری تکلیفوں کے باوجود وہ دنیا کی جنت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اسی لیے قید میں بھی کہتے تھے مجھے کیا کوئی قید کرے گا۔ خیر میرے بھائی بات لمبی ہو جائے گی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سرسری چند موٹے اسباب جو ہماری اور آپ کی زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو سکھ سے، چین سے، اطمینان سے، عافیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دے، اور بے اطمینانی سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے اور ایسے ہی ہر طرح کی الجھن سے، ہر طرح کی بے چینی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات اور عافیت عطا فرما دے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کو اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اور ذکر کا معنی یاد رکھیں، صرف سبحان اللہ الحمدللہ اس کا معنی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت عظیم ذکر ہے۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ چاروں کلمات افضل ذکر ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہی صرف اور صرف مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذکر سے مراد قرآن، ذکر سے مراد سنت، ذکر سے مراد ایمان، عمل صالح، تقویٰ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، نماز، روزے، فرائض، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یاد ہے نا پریکٹیکل بھی، جب اللہ کے نبی کو الجھن ہو جاتی تھی نا، کبھی دشمنوں کا حملہ ہے، مدینے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، یا کوئی اور ماحول جنگ کا بن رہا ہے، اللہ کے نبی کو الجھن ہوتی، آپ مسجد میں آتے اور کہتے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال اٹھو، اذان دو، نماز کا وقت ہو، اقامت کہو، ہمیں راحت اور سکون پہنچاؤ۔ وہ نبی تھے، نبی کے صحابہ تھے، ان فرائض کی پابندی سے سکون ملتا تھا۔ آج فرائض کی پابندی سے ہمیں الجھن ہو جاتی ہے، کیا نماز، کیا روزہ، ہمیں اس سے الجھن آتی ہے، برڈن لگتا ہے۔ یاد رکھو ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام سے، اگر اسلام کو ہم عزت نہیں سمجھیں گے اپنی، تو پھر یاد رکھو کہ ہمیں دنیا میں عزت نہیں مل سکتی۔ سکون اسلام کے اندر ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے جن زندگی کے ساری حرام لذتوں سے فائدہ اٹھایا، سکون نہ ملا، جب اللہ کی توحید کا، نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھا اور اسلام کی چھاؤں میں زندگی گزارنے لگے، تو اقرار کر لیا کہ آج اس سجدے میں جو لذت ملتی ہے وہ دنیا کی ساری نعمتیں اور دولتیں حاصل کرنے کے بعد بھی وہ نعمت، وہ لذت اور سکون ہمیں نہیں ملا۔ ایسے بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکون کی، راحت کی، امن کی، عافیت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بے چینی الجھن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔